والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله عليهم إن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. رواہ البخاری. محترم سامعین اکرام، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا، اور درود و سلام ہوا ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمارے تک اسلام کی تعلیمات کو بہت ہی مشقت اٹھا کر کے پہنچایا. محترم سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں جس سلسلے میں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا وہ موضوع ہے مسلمانوں کے آپسی حقوق. محترم سامعین کرام، مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت رکھتا ہے، اور اسی طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی کے جذبات ہر مسلمان کے پاس ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ یقیناً مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ علیہم ان اللہ عزیز حکیم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار معاون ہیں، دوست ہیں. یہ لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے گا، اور یقیناً اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے. محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک مومن کو دوسرے مومن کا دوست قرار دیا ہے، اور اسی دوستی کی بنیاد پر یہ مومن آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. جو مسلمان غریب ہوتے ہیں تو مالدار مسلمان انہیں زکوٰۃ دے کر کے اپنی خوشی میں شریک کرتے ہیں، اور ان کی اجتماعی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. یہی ان کا یہ طریقہ ہے جن کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان پر رحم فرمائے گا اور انہیں کامیاب کر دے گا. محترم سامعین کرام، ان دو آیتوں سے ہم کو یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مددگار ہے، معاون ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، مسلمان شخص پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ ہی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دوسرے ظالم کی طرف حوالے کرتا ہے تاکہ وہ اس پر ظلم کرے.
बल्कि उसका मददगार होता है। मोहतरम सामीन इकराम, ये जो इस्लामी भाईचारा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम लोगों को भाई भाई करार दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे एक नेमत करार दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लामी भाईचारे को एक नेमत करार दिया है, और इस नेमत का इजहार करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि ए लोगो, ए ईमान वालो, तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, फिरकों में ना बटो, वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अपने ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस नेमत को याद करो जिस वक्त तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे और उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत व मोहब्बत पैदा कर दी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में भाईचारे को नेमत करार दिया है और कहा कि है इस नेमत को याद करो जिस वक्त तुम सब आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे और उसने अपने फजल एहसान से तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा कर दी और उसके फजल से तुम आपस में भाई भाई हो गए। और याद करो जिस वक्त तुम जहन्नम के गड्ढे के पास पहुंच चुके थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको वहां से बचाया। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम हिदायत पा जाओ। मोहतरम सामीन इकराम, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मोमिनों को एक जिस्म की मानित करा दिया है। मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसदिल वाहिद इदश्तका मिन्हु उदुन तदाअ लहु साइरुल जसदी बिस्सहरी वल हुम्मा। रवाहुल बुखारी मुस्लिम। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिनों की मिसाल आपस में मोहब्बत करने में, आपस में एक दूसरे पर शफकत करने में, आपस में एक दूसरे पर तरस खाने में एक जिस्म की मानिंद है। जिस तरह जिस्म के एक हिस्से को जब तकलीफ पहुंचती है तो उसकी वजह से सारा जिस्म बुखार की वजह से तड़प उठता है और बेदार रहता है। मोहतरम साहब इकराम, इस हदीस की रोशनी में गोया कि ये बात साबित होती है कि मुसलमान कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, अगर एक कोने में किसी मुसलमान को तकलीफ दी जा रही है तो दूसरे कोने में बैठा हुआ मुसलमान उसको ज़रूर ब तकलीफ होती है और ये मुजर्रब चीज़ है। मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम मुसलमानों को भाई भाई तो करार दिया, सिर्फ भाई भाई करार देने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि भाई भाई करार देने के बाद खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान के तई क्या हुकूक आयद होते हैं, उन हुकूक को भी बयान फरमाया है। मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन। एक मुसलमान शख्स पर दूसरे मुसलमान के तई 5 हक़ हैं। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 5 हक़ है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला हक़ रद्दुस्सलाम। अगर कोई मुसलमान आदमी आपसे सलाम करे तो सलाम का जवाब देना उसका हक़ है। दूसरा वइयादतुल मरीद, जब कोई दूसरा मुसलमान मरीज़ हो जाए, बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करना उसका हक़ है। वइत्तिबाउल जनाइज़, इसी तरह से अगर कोई मुसलमान फौत पा जाता है, उसकी वफ़ात हो जाती है तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज जनाजे में शिरकत करना और तदफीन के उसके साथ रहना, ये भी उसका हक़ है। वइजाबतुद्दावती, इसी तरह अल्लाह के नबी ने चौथा हक़ बतलाया कि अगर कोई मुसलमान किसी को दावत दे तो उसकी दावत कबूल करना भी उसका हक़ है और दावत कबूल करना वाजिब है। वह तशमीतुल आतिश, 5वां हक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई मुसलमान छींके और ऐसी सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना उसका ये हक़ है। मोहतरम सामीन इकराम, इस हदीस की रोशनी में इस हदीस को देखेंगे हम तो ये बात साबित होती है कि एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान के हुकूक नाफिज होते हैं। उन हुकूक में सबसे पहला हक़ है सलाम का जवाब देना।
ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو سب سے پہلے سلام کرتا ہے، بات چیت کرنے سے پہلے سلام کرتا ہے۔ اسی لیے اسلامی شریعت میں سلام کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ میں چند فائدے آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا کہ سلام کرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کہ سلام کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے آپس میں محبت کا اضافہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے آپس کے معاملات سنورتے ہیں، تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے یہاں تک کہ تم ایمان والے ہو جاؤ۔ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، اور تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تم لوگوں کو ایسے کام کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جس کے کرنے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ افشوا السلام بینکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام کو عام کرو۔ جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو اس سے سلام کرو، اس سلام کے ذریعے سے آپس میں محبت میں اضافہ ہوگا۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سلام کرنے کی وجہ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو بھی مسلمان سے اس کا مسابقہ ہو، سامنا ہو، اسے سلام کرے۔ اسی طرح سے یہ پہلا فائدہ کہ سلام کرنے کی وجہ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں جو بغض و کینہ ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تصافحوا یذهب الغل وتحادوا تحابوا وتذهب الشحناء، رواہ الامام مالک فی الموطا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں، آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، سلام کیا کرو، اس کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر جو کینہ ہے، جو بغض ہے، وہ ختم ہو جائے گا، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحفہ دیا کرو، اس کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، اور تمہارے دلوں میں جو دشمنی ہے، جو عداوت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ جی، اس کا مطلب سلام کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سلام کرنے کی وجہ سے ایک مسلمان کے اندر اگر کوئی بغض و کینہ ہے تو وہ بغض و کینہ، وہ حسد ختم ہو جائے گا۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے سلام کرنے کا تیسرا فائدہ بھی ہے کہ سلام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کے وقت ہاتھ پکڑتے ہیں، یعنی مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین پر ان کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کرے اور ان کے گناہوں کو بخش دے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے سلام کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ہر سلام پر نیکیاں ملتی ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان سے سلام کرتا ہے اور السلام علیکم صرف کہتا ہے تو اسے 10 نیکی ملتی ہے، اگر سلام کو بڑھا کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اسے 20 نیکی ملتی ہے، اور اسی طرح سے اگر مکمل سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ چند فائدے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ پہلا جو حق تھا کہ سلام کا جواب دینا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے تئیں یہ حق ہے کہ جب آمنا سامنا ہو تو سلام کرے، اور اس کی روشنی میں سلام کرنے کی وجہ سے جو فائدے حاصل ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم تمام کو پہنچیں گے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق بنتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، ملاقات کرے، تو حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملاقات کرے، مسکرا کر کے ملے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق رواہ مسلم، کہ اللہ کے نبی نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم نیکی کو معمولی اور حقیر نہ جانو، اگرچہ تم اپنے ایک مسلمان بھائی سے خوشی خوشی حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ہی کیوں نہ ملو۔ یعنی یہ بھی گویا کی نیکی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مسکرا کر ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ خوشی خوشی ملنے کو صدقہ قرار دیا ہے۔ بہت مشہور روایت ہے، تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ وامرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقۃ وارشادک الرجل فی ارض الدلال صدقۃ لک صدقۃ۔ وہ بڑی حدیث ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے چہرے پہ مسکرانا، ملاقات کے وقت آمنا سامنا ہوتے وقت مسکرانا، یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے۔ اسی طرح سے تمہارا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح سے کہ جو شخص راستہ بھول گیا ہے، راستہ بھولا ہوا شخص کو راستہ دکھلانا، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح سے جو کمزور نظر والا ہے اسے بھی راستہ دکھانا، جو نابینا ہے اسے راستہ دکھلانا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح سے راستے میں پڑے ہوئے پتھر یا کانٹے یا تکلیف دہ اشیاء جتنی بھی ہے اس کو راستے سے ہٹانا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ڈول میں پانی ڈالنا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یعنی اس حدیث میں معمولی اعمال ذکر کیے گئے ہیں اور ان اعمال پر جو اجر و ثواب مرتب کیے گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ انہیں اعمال میں سے ایک ہے یہ ہے کہ ایک آدمی جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو مسکرا کر ملے، اس پر بھی آدمی کو ایک مسلمان کو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے مسلمانوں کے حقوق میں سے تیسرا حق یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کرے۔ اگر کوئی مسلمان مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا یہ بھی بہت قابل فضیلت عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان مریض کی عیادت کرتا ہے تو آسمان میں موجود فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، یہ اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے، طبتا، تم خوشحال رہو، تمہاری زندگی خوشحال رہے، وطاب ممشاکا، تمہارا چلنا خوشحالی کا سبب بنے، اور اسی طرح سے وتبوأت من الجنة منزلا، اور تم نے اس عیادت کی بنیاد پر جنت میں ایک گھر تم نے تیار کر لیا۔ محترم سامعین کرام، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم، کہ جب مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے جاتا ہے، لم یزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع، تو برابر واپس لوٹنے تک برابر جنت کے میووں میں موجود رہتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتے، یعنی ان دو حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان مریض کی عیادت کرتا ہے تو یہ چیز اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی وان عاده عشیة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح وکان له خریف فی الجنۃ۔ رواہ مسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرنے جاتا ہے، اگر صبح کے وقت عیادت کرنے گیا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ اگر وہ شام کے وقت عیادت کرنے کے لیے گیا ہے تو 70,000 فرشتے صبح ہونے تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ محترم سامعین کرام، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان جو کہ مریض ہے اس کی عیادت کرنے پر
گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ایسے عیادت کرنے والے شخص کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہیں جو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، یہ دعا کریں گے کہ اللہ کہ ان کے گناہوں کو تو بخشش فرما دے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کے تئیں دوسرے مسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو، اس کے لیے اچھا سوچے، جیسا کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی، اس بات پر بیعت کی کہ نماز پڑھتے رہوں گا، نماز قائم کرتے رہوں گا، اور اسی طرح سے زکوٰۃ بھی دیتے رہوں گا، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ رہوں گا، ہر مسلمان کے لیے بھلی بات سوچوں گا، اور ایک مسلمان کے اوپر اپنے مسلمان کے تعلق سے جو خیر خواہی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مددگار ہو، اس کا تعاون کرے، نیکی کے کاموں میں اس کا ساتھ دے، اور جب وہ پریشان حال ہو، ضرورت مند ہو، تو اس وقت بھی اس کی مدد کرے، اس کی پریشانی کو دور کرے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ اے مومنو تم سب آپس میں ایک دوسرے کی تقوی اور نیکی کی بنیاد پر مدد کرو، ایک دوسرے کے متعاون رہو، اور گناہ اور زیادتی کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، یعنی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی نیکی کی طرف بلاؤ، اور اگر برائی کریں تو برائی سے روکو، برائی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مومنوں کو ایک دیوار کی مانند قرار دیا ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے، ایک دیوار کی مانند ہے جس کا ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کر رکھتا ہے۔ اسی لیے لہذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ دوسرے مومن کی مدد کر کے، اس کا تعاون کر کے اسے مضبوط بنانا چاہیے، اور اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت کو، دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت کو دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی آخرت کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو مسلمان کسی مسلمان محتاج شخص کی مدد کرتا ہے، اس پر آسانی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے مسلمان پر قیامت کے دن دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پہ اس پر آسانی فرمائے گا، اور اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو شخص کسی مسلمان شخص کی ستر پوشی کرے گا، اس کے عیب کو بیان نہیں کرے گا، اس کے عیب کو چھپا لے گا، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے ستر پوشی کرے گا، اس کے عیوب کو ظاہر نہیں کرے گا۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اور اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جی، اس آیت سے اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا تو اللہ رب العالمین بھی ایسے مسلمان کی شخص کی مدد فرمائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شخص جو محتاجوں کی مدد کرنے والا ہو، ضرورت مند کی ضرورت میں کام آتا ہو، ایسے شخص کو مجاہد قرار دیا ہے۔
اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے شخص کے سے تعبیر دی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسکین اور بیوہ کے لیے کوشش کرنے والا ہو، ان کے لیے کمانے والا ہو، ان کے لیے محنت کرنے والا ہے، ان کے لیے محنت کرنے والا ہو، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا شخص ہو، یا رات کو قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والا ہو۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث میں گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاجوں کی، ایسے لوگ جو محتاج ہیں، جو مسلمان ہیں اور محتاج بھی ہیں، تو ایسے لوگوں کی محتاجگی کو دور کرنے پر اللہ کے رسول نے ایسے شخص کو مجاہد کہا ہے، جہاد کرنے والا کہا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان پر ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کی مدد کرتا ہے، ظلم کو روک کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان شخص دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی کسی دشمن کے حوالے کرتا ہے تاکہ وہ اس پر ظلم کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اپنے بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگے رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کی ضرورتوں کو بھی مکمل کرتا ہے، مکمل پورا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، کہ اگر کوئی مسلمان شخص تم سے دین کے متعلق مدد طلب کرے تو تم پر ضروری ہے کہ تم اس کی ضرور بضرور مدد کرو، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے کو اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ اپنے بھائی جو مسلمان ہیں، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، اس کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، ایک مسلمان مظلوم ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو اس کی مدد کرنے کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، لیکن جو ظالم ہے اس کی مدد کیسی کی جائے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تکفہ عن الظلم، تم اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ایک آدمی دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسی دعا کو قبول کرتا ہے جو ایک مسلمان کے پیٹ پیچھے کی گئی ہو۔ ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغیب الا قال الملک ولک بمثل، کہ کوئی بھی مسلمان جو اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹ پیچھے دعائے مغفرت کرتا ہے یا کسی اور بھی چیز کے لیے دعا کرتا ہے، تو فرشتہ یہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، کہ تجھے بھی وہ چیز نصیب ہو جس چیز کے لیے تم اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہو۔ محترم سامعین کرام، مسلمان پر ایک جو حقوق نافذ کیے گئے ہیں، جو حقوق بتلائے گئے ہیں، اگر ہم ان حقوق کو اچھی طریقے سے ادا کریں گے تو ہماری زندگی میں خوشحالی آئے گی، مسلمانوں میں آپس میں محبت میں اضافہ ہوگا، معاملات اچھے ہوں گے، استوار ہوں گے، ایک دوسرے کی مدد کی جائے گی، تو مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا اور مسلمان مضبوط ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتانے کے ساتھ ساتھ ایسی بھی چیزیں بتلائی ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو اتحاد و اتفاق ہے، جو محبت ہے، وہ محبت نہ ٹوٹے۔ ایسی چیزوں سے بھی منع کیا ہے جو حقوق کے منافی ہیں۔ محترم سامعین کرام، ان امور کا تذکرہ ابھی میں کروں گا انشاءاللہ جن امور کے ذریعے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کرنے لگتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بغض و کینہ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے،
کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے غیبت کو ایک مرے ہوئے گوشت سے مشابہت دی ہے کہ ایک مسلمان کیا وہ اپنے مردے بھائی کے گوشت کو، مردہ بھائی جو مر گیا اس کے گوشت کو کھانا پسند کرے گا؟ تو اسی طرح سے غیبت کرنا ہے۔ غیبت کی شناعت اور قباحت اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ غیبت ایک ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے دوری ہوتی ہے، محبت میں کمی ہوتی ہے، بلکہ بغض و کینہ اور دشمنی ہوتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل لحم اخیہ فی الدنیا قرب له یوم القیامۃ فیقال له کلہ میتا کما اکلتہ حیا فیاکلہ ویکلح ویسبح، کہ جو شخص اپنے بھائی کا دنیا میں گوشت کھائے گا، مراد یہ ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرے گا تو قیامت کے دن اسے قریب لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ لے، یہ جو مرا ہوا شخص ہے اسے کھا لے، جیسے کہ تم جب یہ زندہ تھا تم اس کی غیبت کرتے تھے تو یہ مر گیا ہے تو اس مرے ہوئے گوشت کو کھاؤ۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ غیبت نہ کرو، بلکہ ایسی مجلسوں میں جس مجلس میں ایک مسلمان شخص کی غیبت کی جائے تو دیگر لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس مسلمان شخص کا دفاع کرے اور غیبت کرنے والے شخص کو اس کے کام سے، اس کی غیبت سے روکے۔ من ذب عن عرض اخیہ بالغیبۃ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے، کوئی اگر اس کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے سے روکے تو کان حقا علی اللہ، تو اللہ پر واجب ہے، اللہ پر یہ حق ہے اس کے لیے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے جہنم میں آزاد کرے گا۔ محترم سامعین کرام، تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے تعلق سے غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایسا امر ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اخوت و بھائی چارگی کی جو فضا ہے وہ فضا خراب ہو جاتی ہے، وہ فضا نفرت و عداوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کو ایک مسلمان کی غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسرا امر جس کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دور ہوتا ہے یا ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے تئیں دشمنی واقع ہو جاتی ہے، وہ ہے چغل خوری۔ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو بگاڑنے والے امور میں سے یہ دوسرا امر ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی بات سن کر کے ادھر ادھر کی باتیں لگائے، ایک مسلمان کی شخص کی بات سن کر کے دوسرے مسلمان کو جا کے بیان کرے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس ہو کر گزرا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر وانہ لکبیر، کہ ان دونوں کو جو قبر میں موجود ہے ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان دونوں کو کسی بڑے گناہ کی بنیاد پر عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بڑی چیز ہے۔ اما احدہما، تو ان میں سے جو پہلا شخص ہے، فکان یمشی بالنمیمہ، تو چغل خوری کیا کرتا تھا، واما الآخر فکان لا یستترہ من بولہ، اور جو دوسرا شخص تھا وہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی چغل خوری نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، یہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، لا يدخل الجنت نمام لا يدخل الجنت قطات، کہ ایسا شخص جو چغل خوری کرنے والا ہے، کسی مسلمان کی بات کو دوسرے مسلمان تک پہنچاتا ہے تاکہ دونوں کے درمیان لڑائی ہو، تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ محترم سامعین کرام، شروع میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے مومنو تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو اور اپنی اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو، جس وقت تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہیں بھائی بنا دیا، تمہارے دلوں کے اندر محبت و الفت پیدا کر دی۔ اس آیت کے پس منظر میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں دی گئی تھی، نبوت سے پہلے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ جو عرب کے لوگ تھے ان کے ہاں قبائلی جنگیں چلتی تھیں جو سالہ سال تک جاری رہتی تھی۔ ایک شخص
دوسرے شخص سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، ایک آدمی دوسرے آدمی کے خون کا پیاسا رہتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا اور اسلام جب بعض لوگوں نے قبول کیا تو قبول کرنے والوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے الفت و محبت پیدا کر دی اور تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر جو آپس میں جو پہلے دشمن تھے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے تھے، وہ لوگ آپس میں دلی طور پر محبت کرنے لگے اور اتنا زیادہ محبت کرنے لگے کہ اپنی ضرورتوں پر ان کی ضرورتوں کو ترجیح دینے لگے، اپنی ضرورتوں کو ان کی ضرورتوں کی بنیاد ان کی ضرورتوں پر قربان کرنے لگے۔ محترم سامعین کرام، اسی لیے لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق کو ادا کرے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کے تئیں دوسرے مسلمان کا حق یہ بھی ہے کہ اتباع الجنائز، جنازے کی اتباع کرنا۔ مراد یہ کہ کوئی مسلمان اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیے اور جب تک کہ اس کی تدفین نہ کر دی جائے ساتھ میں رہنا چاہیے۔ یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان شخص کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، نماز جنازہ پڑھتا ہے اور اس کے تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے تو اسے 2 قیرات کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک قیرات جبل احد کے برابر ہے، جو کہ اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کی چوڑائی دکھتی ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیے تاکہ اسے خود کا فائدہ حاصل ہو اور دوسرے مسلمان کو بھی ثواب پہنچے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ چوتھا جو حق ہے اجابت الداعی، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دعوت کو قبول کرے۔ اگر کوئی مسلمان کسی بھی مناسبت سے، اگر کوئی خوشی کا موقع ہے دعوت دیتا ہے، چاہے وہ ولیمے کی دعوت ہو، چاہے وہ عقیقے کی دعوت ہے یا کسی اور مناسبت سے کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من دعی فلم یجب فقد عصى اللہ ورسولہ، کہ جس شخص کو دعوت دی جائے کسی مسلمان بھائی کی جانب سے اور وہ دعوت قبول نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اس حدیث کی روشنی میں گویا کہ ایک مسلمان کی دعوت قبول کرنا واجب ہے، جس کی اگر کوئی شخص دعوت قبول کرتا ہے تو اس سے رشتہ داروں میں اور پڑوسیوں میں محبت و الفت بڑھتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا تھا وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، کہ اگر کوئی شخص چھینکے تو ایک مسلمان جو چھینکنے والا ہے اسے یہ کہا گیا ہے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور جب کوئی دوسرا مسلمان ادھر موجود ہو اور وہ سنے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہہ رہا ہے تو اس کے جواب میں رحمک اللہ کہے۔ یہ بھی رحمک اللہ کہنا بھی اس کا حق بنتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی سنت ہے جسے آج بھلا دیا گیا ہے۔ بہت سے مسلمان چھینکنے کے بعد الحمدللہ تو کہتے ہیں لیکن جو دیگر حاضرین ہوتے ہیں الحمدللہ سننے کے بعد جواب نہیں کہتے، یا تو انہیں علم نہیں ہوتا ہے یا تو علم ہوتا ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک مسلمان کے تئیں جو ہم پر حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ایسے امور جن امور کی بنیاد پر مسلمانوں کے درمیان بگاڑ پیدا ہوتا ہو ان امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔